الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ: لوگوں، جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اہل عرب کے کچھ قبائل نے اپنے اوپر کچھ کھیتی اور بعض جانوروں کو حرام کیا۔ جس کھیتی کو وہ بتوں کے نام کرتے یا وہ جانور جن کو بتوں کی نیاز کرتے، ان کو اپنے استعمال میں نہ لاتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کے اندر صاف صاف حکم دیا ہے کہ جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فیصلہ کرنے والی ہے کہ کس چیز کو اللہ حلال بنائے اور کس چیز کو اللہ حرام بنائے۔ جو چیزیں حرام ہیں ان کی دو اقسام ہیں جو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک تو وہ شے جو فی نفس ہی حرام ہے، یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا کھانا ہر حال میں حرام ہے، جیسے مردار یا خنزیر کا گوشت۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہر حال کے اندر جو ہیں وہ حرام ہیں اور حرام رہیں گی۔ لیکن دوسری چیزیں جو ہیں جو کسی امر عارضی، یعنی کہ اس کے اندر کوئی ایسی شرط آ جائے جس کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی ہوں، مثال کے طور پہ چوری کے مال سے حلال طیب گوشت نہیں خریدا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے دماغ کے اندر یہ جو ہے وہ شبہ ہے کہ یہ بکری کا گوشت جو ہے وہ حلال نہیں ہے، اس کو صحیح طرح سے حلال نہیں کیا گیا، وہ بکری خود جو ہے خریدے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اور پھر اس کا گوشت کھائے، لیکن وہ اس نے اگر حرام کے پیسے سے خریدی ہوگی تو اس کا گوشت ایسا ہی حرام ہے جیسا کہ سور کا گوشت یا خنزیر کا گوشت۔ تو اس کے اندر یہ شرط آ گئی کہ چوری کے مال سے لیا گیا ہر چیز جو ہے وہ ایسی حرام ہے جیسے کہ مردار یا خنزیر کا گوشت۔ اسی طرح سے رشوت یا سود کا مال، ان سے جو ہے وہ حلال چیز جو ہے وہ نہیں خریدی جا سکتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حلال چیزیں کی ہیں ان کو کھاؤ، اور جو حرام کیے ہیں ان کو جو ہے وہ نہ کھاؤ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ چیز ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں، قصہ آدم و ابلیس، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، اس نے اپنی جو ہے دشمنی حضرت آدم علیہ السلام سے نکالی، اور اس کو یہ غرور تھا کہ وہ آدم علیہ السلام سے، انسان سے بہتر ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے مردود ہو گیا وہ، اور اس کے بعد اس کو تو پتہ ہے کہ اسے دوزخ میں جانا ہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ سب بنی آدم بھی میرے ساتھ دوزخ کے اندر چلے جائیں۔ تو اس کو جو ہے دشمن سمجھنا ہی اس کے اندر جو ہے عقل مندی ہے، اور اس کی پیروی کرنا نہایت بڑی بیوقوفی ہے۔ کسب حلال واجب ہے اور حلال ہی پر اکتفا کرنا چاہیے، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ اس چیز کا کھانا پینا جائز ہے جو حلال اور پاکیزہ ہو۔ حلال و طیب سے بچنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کوئی تقوی نہیں۔ حلال وہ ہے جسے اللہ حلال کر دے، حرام وہ ہے جسے اللہ حرام کر دے۔
اس کے اندر جو ہے وہ عقل، معاشرہ، جمہوریت وغیرہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہر وہ غلط عقیدہ اور قول یا عمل جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اسے اختیار کرنا حقیقت میں شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے، جو حرام ہے۔ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم دے، ہمیں حلال پر قائم رکھ اور حرام سے دور رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔